قوم عاد کے بعد اللہ تعالیٰ نے کس قوم کو زمین کی خلافت سونپی؟ اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کی قوم پر کیا معجزہ ظاہر کیا؟ قدار بن صالح کون تھا؟ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر اللہ تعالیٰ نے کیا عذاب نازل کیا؟ یہ اور اس طرح کے تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہماری آج کی ویڈیو کو دیکھتے رہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں۔ ناظرین، جیسا کہ ہم آپ کو قصہ ہود میں بتا چکے ہیں کہ جب قوم عاد کی سرکشی اور نافرمانی حد سے تجاوز کر گئی تو اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کی دعا کے بعد ان پر تیز و تند آندھی کی شکل میں عذاب نازل کیا جس سے وہ اپنے انجام کو پہنچے۔ اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام خضرہ موت کی طرف نکل گئے اور وہاں وفات پائی۔ ان کی وفات کے کافی عرصہ گزرنے کے بعد قوم عاد کی نسل کے ایک قبیلہ نے یمن کو خیر آباد کہا اور جزیرہ سے شمال کی جانب منتقل ہو گئے اور حجر نامی ایک بستی میں پڑاؤ کیا۔ قرآن پاک کی سورۃ الحجر اسی بستی کے نام سے منسوب ہے۔ یہ قبیلہ سمود کے نام سے جانا جاتا تھا، اس لیے انہیں قوم سمود بھی کہا جاتا ہے۔ حجر قوم سمود کا مرکزی شہر تھا۔ قوم سمود بھی پہاڑوں کو تراش کے گھر بناتے تھے۔ یہ کاریگری انہوں نے قوم عاد سے وراثت میں پائی تھی۔ ان کی اسی کاریگری کے بارے میں قرآن پاک میں سورۃ الفجر میں کچھ ایسے ارشاد ہوا، اور قوم سمود کا کیا کیا جنہوں نے وادی میں بڑے بڑے پتھر تراشے تھے۔ یہ لوگ کس طرح پتھر تراش کے گھر بناتے تھے اس کے بارے میں سورۃ الاعراف میں کچھ ایسے ارشاد ہوا، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں قوم عاد کے بعد جانشین بنایا اور تمہیں زمین پر رہنے کے لیے ٹھکانہ دیا کہ نرم زمین میں محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر ان میں گھر بناتے ہو۔ سو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین پر فساد نہ پھیلاؤ۔ دن گزرتے گئے اور لوگ ایک بار پھر شیطان مردود کے وسوسوں کا شکار ہو کر کفر کی طرف پلٹ آئے اور بت پرستی میں مشغول ہو کر مالک حقیقی کو بلا بیٹھے۔ اس طرح ایک بار پھر روئے زمین پر کفر پھیل گیا اور مالک حقیقی کے نام لیوا بہت ہی کم رہ گئے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کی ہدایت کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو چنا، انہیں اپنا پیغمبر بنا کر ان کی طرف بھیجا تاکہ وہ ان کو راہ راست پر لائیں۔ صالح علیہ السلام سمود کے پوتوں میں سے ایک عربی نبی تھے۔ ان کا سلسلہ نسب ایسے ہے: صالح بن عبید بن سیاف بن معاشر بن عبید بن حاضر بن سمود بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام۔ آپ کا تعلق نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل سے چلنے والے قبیلہ سمود سے تھا، اور آپ کی قوم کو سمود کہا جاتا تھا، جو کہ یمن سے کوچ کر کے حجر میں آباد ہو گئی تھی۔ قوم سمود کا ذکر سورۃ الحجر میں کچھ ایسے آیا ہے: اور حجر والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو اپنی نعمتوں سے نوازا تھا، اسی طرح قوم سمود کو ان سے بڑھ کر نعمتیں دی تھیں۔ اللہ تعالیٰ صالح علیہ السلام کی زبانی ان سے کہتے: اے قوم سمود، کیا تمہیں ان چیزوں میں بے فکری سے رہنے دیا جائے گا، یعنی باغات، چشموں، کھیتوں اور کھجوروں میں جن کا خوشہ ملائم ہے، اور تم پہاڑوں کو تراش کر پرتکلف گھر بناتے ہو، پس اللہ سے ڈرو۔ لیکن ان لوگوں نے نافرمانی میں قوم عاد کو بھی پیچھے چھوڑ دیا اور نصیحت پکڑنے کے بجائے بت پرستی شروع کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو ان میں مابعوث فرمایا۔ آپ نبوت سے پہلے بھی عقل مند اور علم والے تھے، اور آپ کو اپنی قوم میں ایک خاص مقام حاصل تھا۔ آپ کا تعلق ایک باعزت گھرانے سے تھا۔ عقل و شعور ہونے کی وجہ سے آپ کی قوم کے لوگ اپنے معاملات میں آپ سے مشاورت کرتے تھے۔
لیکن نبوت کے بعد جب آپ نے انہیں بت پرستی چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی تو وہ آپ کا ساتھ چھوڑ گئے اور کہنے لگے، اے صالح، اس سے پہلے تو ہم تم سے بہت امیدیں لگائے ہوئے تھے، لیکن آپ نے یہ باتیں کہہ کے ہماری ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ ان کے اس جواب اور رویے کے باوجود صالح علیہ السلام انہیں توحید کی دعوت دیتے رہے اور انہیں کہتے رہے کہ اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اسی نے تمہیں زمین میں پیدا کیا ہے اور اسی نے تمہیں زمین پر آباد کیا ہے، اس سے اپنے گناہوں اور شرک کی معافی طلب کرو، یقیناً میرا رب قریب ہے اور دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اے میری قوم، تم نیکی سے پہلے برائی کی جلدی کر رہے ہو، اللہ سے معافی کیوں نہیں مانگتے کہ وہ تم پر رحم کرے؟ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو اور حد سے گزر جانے والے بے باک لوگوں کی اطاعت سے باز آؤ، وہ ملک میں فساد پھیلا رہے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ صالح علیہ السلام نے بھی حضرت نوح علیہ السلام کی طرح دن رات ایک کر کے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، لیکن ان ظالموں نے بھی بالکل اسی طرح جیسے قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا تھا، صالح علیہ السلام کو جھٹلایا اور کہنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے میں سے ہی ایک شخص کے تابع ہو جائیں؟ اس اکیلے کی ہی اتنی زیادہ فضیلت کی آخر کیا وجہ ہے؟ ہم نہیں مان سکتے کہ ہم میں سے صرف اسی ایک پر ہی اللہ کی باتیں نازل ہوتی ہیں؟ پھر انہوں نے نافرمانی کی حد کر دی اور اللہ کے نبی کو جھوٹا اور جادوگر کہا، اور اس کے بعد یہ سرکش اور نافرمان لوگ صالح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لانے والے کمزور اور مساکین لوگوں کو مخاطب کر کے کہنے لگے، کیا تم صالح پر ایمان رکھتے ہو؟ ہم تو اس سے منکر ہیں، لیکن اس کے باوجود صالح علیہ السلام توحید کی دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ یہ صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو کہنے لگے کہ تم نے اور تمہارے ساتھیوں نے ہمارے بیچ نخوست پھیلا رکھی ہے، اس لیے ہم مصائب اور مشکلات کا شکار ہیں، لہٰذا تم ہم سے دور ہو جاؤ۔ صالح علیہ السلام نے انہیں جواب دیا کہ تم پر نخوست اللہ کی طرف سے ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ صالح علیہ السلام سے مکمل طور پر دشمنی کرنے لگے اور انہیں کہہ دیا کہ آپ ہماری مجلس میں نہ آیا کریں کیونکہ آپ منحوس ہیں۔ تو پھر صالح علیہ السلام کو انہیں اللہ کے قہر سے ڈرانا پڑا اور کہا کہ نافرمانی اور کفر کی ساری حدیں نہ توڑ دو کہ تم پر اللہ کا قہر نازل ہو۔ آپ نے انہیں کہا، اے میری قوم، اگر میں اپنے رب کی طرف سے کسی مضبوط دلیل پر ہوا اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت عطا کی ہو، پھر میں نے اس کی نافرمانی کی، تو کون ہے جو مجھے اس کے مقابلے میں مدد دے گا؟ تم تو میرا نقصان ہی بڑھا رہے ہو۔ یعنی فرض کرو اگر میں حق پر ہوا اور یقیناً میں حق پر ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی نبوت سے بھی نوازا ہے، پھر بھی میں تمہاری باتوں میں آ کر اس کی نافرمانی کروں تو بلا شبہ میں اس وقت گھاٹے میں ہوں گا اور تم بھی خسارہ پانے والے ہوگے۔ اس پر وہ ظالم لوگ مقابلے پر اتر آئے اور کہنے لگے کہ اگر تو سچا ہے تو کوئی معجزہ لے آ، لیکن وہ معجزہ ہماری مرضی کے مطابق ہو، ایسے ہم تم پر ایمان ضرور لے آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ بستی کے باہر جو پہاڑی چٹان ہے اس میں سے دودھ دینے والی 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی نکالیں جس کا رنگ سرخ ہو۔ آپ سے یہ مطالبہ کر کے آپ کی قوم کے سردار ایک طرف بیٹھ کر آپ پر ہنسنے لگے اور مذاق اڑانے لگے۔ ایک سردار بولا کہ اس کا رنگ سرخ ہو، دوسرا بولا کہ اس کی کھال پر بہت زیادہ بال ہونے چاہیے، ساتھ ہی تیسرا بولا کہ وہ 10 ماہ کی حاملہ ہونی چاہیے۔ اس پہ سب زور زور سے ہنسنے لگے۔ پھر چوتھا بولا کہ صحیح موٹی تازی جاندار قسم کی ہو، ایسی اونٹنی ہم نے پہلے کبھی نہ دیکھی ہو۔ پانچواں بولا کہ وہ اس قدر بڑی ہونی چاہیے کہ اکیلے ایک ہی دن میں پورے کنویں کا پانی پی جائے۔ ایسے ہی وہ صالح علیہ السلام کا مذاق اڑا رہے تھے۔ آپ نے انہیں مخاطب کیا اور کہا کہ جیسی نشانیاں تم دے رہے ہو، اگر میں ایسی اونٹنی تمہیں دکھا دوں تو کیا تم مجھ پر ایمان لے آؤ گے اور اپنے بتوں کی عبادت چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کی طرف آ جاؤ گے؟
سب نے مل کے جواب دیا کہ ہاں ضرور لے آئیں گے۔ تو صالح علیہ السلام نے ان سے ایمان لانے کا وعدہ لے لیا اور انہیں کہا کہ تم ایک دن مقرر کر لو اور سب لوگوں کو چٹان کے پاس جمع کر لو۔ وہ مقرر دن آ گیا اور تمام لوگ چٹان کے پاس جمع ہو گئے۔ تو صالح علیہ السلام نے ان سب کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، یہ لوگ میری نبوت کی سچائی کا ثبوت مانگتے ہیں، تم مجھ پہ رحم کر اور یہ جو مانگ رہے ہیں انہیں اپنی رحمت سے وہ دکھا دے۔ آپ کی دعا پوری ہونے کے ساتھ ہی زمین پر زلزلہ طاری ہو گیا اور ان کی آنکھوں کے سامنے وہ چٹان 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ اس میں سے خو بہو ویسی ہی اونٹنی باہر نکل آئی جیسی قوم سمود کے سرداروں نے کہا تھا۔ ویسی اونٹنی انہوں نے پہلے اپنی زندگی میں کبھی نہ دیکھی تھی۔ اس میں وہ تمام صفات موجود تھیں جن کا مطالبہ ان لوگوں نے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر صالح علیہ السلام کی زبانی سورۃ الہود میں کچھ ایسے فرماتے ہیں: اے میری قوم، یہ اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے، یہ تمہارے لیے ایک معجزہ ہے، تم اسے اللہ کی زمین میں کھاتی ہوئی چھوڑ دو اور اسے کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچاؤ ورنہ فوری عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ اس اونٹنی کو کیونکہ کسی اونٹنی نے جنم نہیں دیا تھا اس لیے اسے اللہ کی اونٹنی کہا گیا۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ لوگو سن لو، ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن تم پیو گے، تم میں سے کوئی اسے تکلیف نہ پہنچائے ورنہ اللہ کا بدترین عذاب تم پر نازل ہوگا۔ اس بارے میں سورۃ القمر میں کچھ ایسے ذکر ہوا: بے شک ہم اونٹنی کو ان کے لیے آزمائش بنا کے بھیج رہے ہیں، تم صبر کے ساتھ ان کے انجام کا انتظار کرو۔ اس معجزہ کے ظہور کے بعد اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ تم اب دیکھتے رہو کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے، ان کی سختیوں پر صبر کرو اور ان سے کہہ دو کہ پانی پر ایک دن ان کا اختیار ہے اور ایک دن اونٹنی کا، خبردار کوئی زیادتی نہ کرے اور اس اونٹنی کو پانی پینے سے نہ روکے۔ اس معجزہ کو دیکھنے کے بعد لوگوں کے 2 گروہ بن گئے اور اس کے بعد صالح علیہ السلام کی پیروی کرنے والے بہت ہی کم تھے، جبکہ زیادہ لوگ اپنے کفر پہ ڈٹے رہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے خود ہی معجزے کا مطالبہ کیا لیکن اس کے دیکھنے کے بعد بھی ظلم پر ڈٹے رہے اور کفر پر اصرار کرتے رہے۔ سورۃ الحجر میں کچھ ایسے ارشاد ہوا: اور انہیں ہم نے اپنی نشانیاں بھی عطا فرمائی تھیں لیکن پھر بھی وہ ان سے گردن موڑنے والے ہی رہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اونٹنی کے ظہور اور قوم سمود کے بارے میں کچھ ایسے ارشاد ہوا: ہم نے قوم سمود کو نشانی کے طور پر اونٹنی عطا فرمائی لیکن انہوں نے اس پر ظلم کیا، بلا شبہ وہ ایک واضح نشانی تھی۔ وہ اونٹنی رب کائنات کی طرف سے قوم سمود کے لیے ایک معجزہ تھی، کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اسے جادوگروں نے پیدا کیا ہے۔ وہ اونٹنی ان میں رہتی جہاں سے دل کرتا چرتی اور جب کنویں پر پانی پینے جاتی تو سارا پانی پی جاتی۔ اس کا دودھ اتنا ہوتا کہ وہ تمام لوگ اس کا دودھ پیتے اور اس کے دودھ سے گھی اور مکھن بنا کے اس کا کاروبار کرنے لگ گئے۔ اس اونٹنی نے ان کی آنکھوں کے سامنے ایک بچے کو جنم دیا جو کہ خو بہو اپنی ماں جیسا تھا۔ قوم سمود اسے دیکھ کے تعجب کرتی، وہ بچہ اونٹنی کے ساتھ رہتا۔ یہ ایک واضح نشانی تھی جس پہ جادو کا گمان نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ اونٹنی ایک عرصے تک ان کے ساتھ رہی۔ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں قرآن پاک میں فرماتے ہیں: ہم نے انہیں بطور نشانی کے ایک اونٹنی دی لیکن انہوں نے اس پہ ظلم کیا، حالانکہ یہ نشانیاں ہم لوگوں کو ڈرانے کے لیے بیچتے ہیں۔ وہ لوگ اس اونٹنی کو دیکھ کے حیران ضرور ہوئے لیکن ایمان پھر بھی بہت کم لوگ لائے۔ حالانکہ اس نشانی کو دیکھنے کے بعد انہیں چاہیے تھا کہ ایمان لے آئیں۔ پھر ایک دن ان کے سردار جو کہ صالح علیہ السلام سے بغض رکھتے تھے، انہوں نے سوچا کہ اگر انہوں نے صالح کو اسی طرح چھوڑ دیا تو لوگ انہیں چھوڑ جائیں گے، صالح کے پیروکار بن جائیں گے۔ وہ کہنے لگے: اس اونٹنی نے تو ہمیں مصیبت میں ڈال دیا ہے، ہم پورا ایک دن پانی کو چھو بھی نہیں سکتے کیونکہ یہ سارا دن پانی پیتی رہتی ہے، پھر یہ اس قدر بڑی ہے کہ اسے دیکھ کر ہماری بکریاں بھاگ جاتی ہیں
اونٹ اسے دیکھ کر خوف زدہ ہو جاتے ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس سے چھٹکارا حاصل کر لیں۔ ایسے انہوں نے آپس میں مشاورت شروع کر دی کہ کیسے اس اونٹنی سے چھٹکارا پایا جائے۔ مشاورت کے بعد انہوں نے متفقہ طور پر ایک آدمی چنا جس کے ذمے یہ کام لگایا۔ اس آدمی کا نام قدار بن صالح تھا۔ اس کے ساتھ اس کے ساتھی بھی اس ظلم میں شامل تھے جو اس اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ کسی کو یہ نہ بتایا جائے کہ ہم نے اونٹنی کو قتل کیا ہے۔ اس بات پہ سب متفق ہو گئے اور سب نے قدار بن صالح کو یقین دہانی کروائی کہ اگر تم یہ کام کر دو اور اس کے بعد تمہیں کسی نے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو ہم سب تمہارا ساتھ دیں گے اور پوری قوم تمہارے لیے اٹھ کھڑی ہوگی۔ اس یقین دہانی کے بعد بدبخت شخص اونٹنی کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ اونٹنی پہاڑ کی طرف سے پانی پینے آتی تھی اور پانی پی کر واپس چلی جاتی تھی۔ وہ دن اونٹنی کے پانی پینے کا دن تھا۔ وہ اپنے معمول کے مطابق کنویں پر آئی اور پانی پینے لگی تو یہ بدبخت جو پہلے سے ہی گھات لگائے بیٹھے تھے حملہ کرنے آگے بڑھے، لیکن اس کی جسامت دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے اور وہاں سے الٹے پاؤں واپس بھاگے۔ قدار بن صالح نے جب اپنے ساتھیوں کو ڈر کے پیچھے بھاگتے دیکھا تو اس نے اونٹنی کی ران میں ایک تیر مارا جس سے اونٹنی کی ران ٹوٹ گئی اور وہ نیچے گر گئی۔ پھر اس ظالم شخص نے اپنے ساتھیوں کو واپس بلایا اور انہوں نے اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں۔ اس کے بارے میں قرآن پاک کی سورۃ الشمس میں کچھ ایسے ارشاد ہوا، ان لوگوں نے اپنے پیغمبر کو جھوٹا سمجھ کر اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں، پس ان کے رب نے ان کے گناہوں کے باعث ان پر ہلاکت ڈالی اور پھر ہلاکت کو عام کر دیا اور اس بستی کو برباد کر دیا۔ اس کے بارے میں سورۃ القمر میں کچھ ایسے ارشاد ہوا، پھر انہوں نے اپنے ساتھی کو بلایا اور اس نے ہاتھ بڑھایا اور اس کی کونچیں کاٹ دیں، پھر دیکھا ہمارا عذاب اور ڈراوا کیسا تھا۔ قدار بن صالح کے بارے میں نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ پہلے لوگوں میں سے سب سے زیادہ یہی شخص بدبخت تھا اور یہ ان لوگوں میں سب سے دلیر اور بڑے نام والا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا ذکر کچھ ایسے فرمایا ہے، جب ان میں بڑا بدبخت شخص اٹھ کھڑا ہوا۔ اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیے جانے کے بارے میں قرآن پاک میں ایک اور جگہ کچھ ایسے ذکر ہوا، پس انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرتابی کی اور کہنے لگے، اے صالح، جن عذابوں سے تو ہمیں دمکاتا رہتا تھا، اگر تو واقع ہی پیغمبر ہے تو ان عذابوں کو ہم پر نازل کروا دے۔ اونٹنی کے ساتھ اس کا بچہ بھی کنویں پر پانی پینے آیا تھا۔ جب اونٹنی پر حملہ ہوا تو اس کا بچہ واپس پہاڑ کی طرف بھاگ گیا اور اوپر چڑھ گیا۔ یہ بدبخت لوگ اس کے پیچھے بھاگے اور آخر اسے بھی قتل کر دیا۔ قدار بن صالح اور اس کے ساتھی اونٹنی اور اس کے بچے کو گھسیٹ کر بستی میں لے آئے اور اپنی بہادری پر لوگوں سے داد لینے لگے۔ پھر سب نے مل کر اونٹنی اور اس کے بچے کا گوشت تیار کیا اور سب نے کھایا۔ ان بے زبانوں پر کیے جانے والے ظلم میں سارے کفار نے شرکت کی سوائے ان لوگوں کے جو صالح علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے۔ وہ لوگ الگ ہی رہے۔ جب صالح علیہ السلام کو اس ظلم کی خبر ہوئی تو وہ سخت پریشانی کی حالت میں بستی میں پہنچے جہاں اونٹنی اور اس کا بچہ بے جان پڑا تھا اور لوگ اس کا گوشت کاٹ کاٹ کر کھا رہے تھے۔ تو صالح علیہ السلام نے انہیں کہا کہ میں نے تمہیں تنبیہ کی تھی کہ اس اونٹنی کو کوئی تکلیف نہ پہنچانا ورنہ تم پر دردناک عذاب نازل ہوگا، لیکن افسوس تم نے میری بات کو جھوٹ سمجھا۔ اب تمہیں صرف 3 دن کی مہلت ہے، اس میں تم اپنے گھروں میں رہ لو، جو کرنا ہے کر لو، کیونکہ 3 دنوں میں تم پر عذاب الہی نازل ہوگا۔ اور اب چاہے اس بات کو بھی جھوٹا سمجھو، لیکن یہ جھوٹا وعدہ نہیں ہے۔ وہ بجائے کہ کچھ نصیحت لیں یا پھر اپنے کیے گئے ظلم پر پشیمان ہوں، الٹا صالح علیہ السلام کو دمکانے لگے کہ تو جس عذاب کا ہمیں بتا رہا ہے اگر تو سچا ہے تو وہ ہم پر نازل کروا۔ اس کے بعد وہ سب سردار اکٹھے ہوئے اور آپس میں مشورہ کیا کہ آج کی رات صالح کو بھی مار دیا جائے۔ اس بارے میں سورۃ النمل میں کچھ ایسے ارشاد ہوا، اس شہر میں 9 سردار تھے، وہ زمین میں فساد پھیلاتے رہتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔
انہوں نے آپس میں بڑی بڑی قسمیں کھا کر عہد کیا کہ رات کو ہی صالح اور اس کے گھر والوں پر چھاپا ماریں گے اور اس کے وارثوں سے یہ کہہ دیں گے کہ ہم ان کے اہل کی ہلاکت کے وقت موجود نہیں تھے اور ہم بالکل سچے ہیں۔ چنانچہ جب رات ہوئی تو اپنے طے شدہ دعووں کو پورا کرنے وہ صالح علیہ السلام کے گھر کی طرف نکلے۔ اس کے بارے میں قرآن پاک کی سورۃ النمل میں کچھ ایسے ارشاد ہوا، اور انہوں نے ایک داؤ کھیلا اور ہم نے بھی پھر ایک ایسا داؤ کھیلا کہ انہیں خبر بھی نہ ہوئی، پھر دیکھو کہ ان کے داؤ کا کیا انجام ہوا، ہم نے انہیں اور ان کی ساری قوم کو ہلاک کر ڈالا۔ صالح علیہ السلام کا گھر پہاڑی کے اوپر تھا۔ یہ 9 سردار ابھی اوپر کی طرف جا ہی رہے تھے کہ زمین کانپنے لگی اور پہاڑ کے اوپر سے ایک پتھر لڑکھڑاتا ہوا نیچے کی طرف آیا اور ان 9 کے 9 کو پیستا ہوا بستی کی طرف نکل گیا۔ ان کی ہلاکت کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے قوم سمود پر عذاب الہی کی شروعات ہو چکی تھی۔ اس لیے صالح علیہ السلام نے اپنے اہل و عیال اور ساتھیوں سمیت اس بستی کو چھوڑ دیا، یعنی وہ ہجر کے علاقے سے نکل گئے۔ پھر جب رات ختم ہوئی اور سورج نے روئے زمین کو روشن کیا تو قوم سمود کے لوگ ایک دوسرے کے چہرے دیکھ دیکھ کر رونے لگے، کیونکہ عذاب کے آثار ظاہر ہونے لگے تھے۔ ان سب کے چہروں کو اللہ تعالیٰ نے زرد کر دیا تھا۔ پھر جب دوسرا دن شروع ہوا تو ان سب کے چہرے آگ کی طرح سرخ ہو گئے، اور پھر تیسرے دن ان تمام کے چہرے سیاہ ہو چکے تھے۔ اپنی یہ حالت دیکھ کر سب رونے اور چیخ پکار کرنے لگے اور اپنی قبریں کھودنے لگے، کیونکہ انہیں تب یقین ہو چکا تھا کہ صالح علیہ السلام کے بتائے گئے عذاب کا وعدہ برحق تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر پہلی قوموں کی طرح ایک ہی طرح کا عذاب نازل نہیں کیا، جیسے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کو آسمان اور زمین کے دروازے کھول کر طوفان سے ہلاک کیا، اور ہود علیہ السلام کی قوم کو تیز و تند آندھی کی صورت میں عذاب نازل کر کے ہلاک کیا، بلکہ ان پر اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے عذاب نازل کیے، کیونکہ وہ اپنی مطلوبہ شرط پوری ہونے کے باوجود ایمان نہ لائے۔ عذاب کی شروعات زلزلے سے ہوئی۔ زمین نے زور و شور سے حرکت شروع کر دی، جس وجہ سے وہ اپنے گھروں میں اوندے کے اوندے پڑے رہ گئے اور ان میں اٹھنے کی طاقت تک نہ رہی۔ پھر آسمان پہ زوردار کڑاکا ہوا، جس کی ہولناک آواز نے ان کے بھیجے پھاڑ کر رکھ دیے، اور ایک ہی لمحے میں وہ سب کے سب ایک ساتھ ڈھیر ہو گئے۔ ان کی ہلاکت کے بارے میں قرآن پاک کی سورۃ الزاریات میں کچھ ایسے ارشاد ہوا، اور سمود کے قصے میں بھی عبرت ہے کہ جب ان سے کہا گیا کہ تم کچھ دن تک فائدہ اٹھا لو، لیکن انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی، اس پر انہیں ان کے دیکھتے دیکھتے تیز و تند کڑاکے نے ہلاک کر دیا، پس نہ تو وہ کھڑے ہو سکے اور نہ بدلہ لے سکے۔ قوم سمود کی تباہی کے بارے میں سورۃ الہود میں کچھ ایسے ارشاد ہوا، ایک زور کی کڑک نے ان ظالموں کو آ لیا، پھر وہ اپنے گھروں میں زانوں کے بل مردہ پڑے رہ گئے، ایسے کہ گویا وہ کبھی آباد ہی نہ تھے۔ قوم سمود کو ہلاک کر کے اللہ تعالیٰ نے ان ظالموں کے ظلم کا حساب چکتا کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے ان ظالموں کے ظلم سے بچا لیا۔ اس کے بارے میں سورۃ الہود میں کچھ ایسے ارشاد ہوا، پھر جب ہمارا فرمان آ پہنچا، ہم نے صالح اور ان پر ایمان لانے والوں کو اپنے فضل سے بچا لیا، اور اس دن کی رسوائی سے بھی۔ یقیناً تیرا پروردگار نہایت توانا اور غالب ہے۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو جھٹلانے اور زمین پر فساد برپا کرنے اور ایک بے زبان پر ظلم کر کے قتل کرنے کی وجہ سے قوم سمود کو طرح طرح کے عذاب بھیج کر ہلاک کر دیا۔ ان کے آثار آج بھی باقی ہیں۔ مدینہ منورہ کے شمال مغرب میں 380 کلومیٹر کے فاصلے پر ان کے گھر موجود ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے بطور نشانی باقی رکھا ہے۔ اب اس علاقے کو مدائن صالح کہتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھی عذاب کے آثار ظاہر ہوتے ہی ہجر کے علاقہ سے نکل گئے اور ہجرت کر کے فلسطین کے علاقہ رمالہ میں آباد ہو گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی وفات بھی رمالہ میں ہوئی۔ ناظرین، یہاں ہمارے سلسلہ دی لیڈنگ لائٹس کی آج کی کہانی ختم ہوئی۔ اس کہانی میں موجود تمام واقعات قرآن پاک، احادیث نبوی اور مستند کتابوں کا مجموعہ ہے۔ ہمارے چینل کے نام کی نسبت سے ہماری آج کی کہانی میں جو لیڈنگ لائٹ یعنی نور رہبر ہیں وہ حضرت صالح علیہ السلام ہیں، جو کہ ظالموں کے سامنے جھکے نہیں،
بلکہ اپنے ارادے اور نیکی پر قائم رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار رہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے کسے نبوت کی ذمہ داری سونپی، اس کے بارے میں جاننے کے لیے ہماری اگلی ویڈیو تک انتظار کرنا ہوگا۔ جانے سے پہلے ہماری آج کی ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔